ریسنٹلی نیوز میں آیا کہ پاکستان جو ہے نا وہ بٹ کائن اسٹریٹجک ریزروز کے حوالے سے انہوں نے ایک پالیسی اناؤنس کی ثاقب بن سلمان نے، اور اس میں اس نے یہ کہا کہ ہم بٹ کائن اسٹریٹجک ریزرو بنانے جا رہے ہیں اور وہ ہم کبھی سیل نہیں کریں گے۔ اب اس کا ہم تھوڑا سا اس ویڈیو میں انالیسس کریں گے کہ بٹ کائن اسٹریٹجک ریزرو کیوں ضروری ہے پاکستان اکانومی کے لیے، اور وہ کس طرح جو ہے نا اگر ہم اس کو ایک پلاننگ کے ساتھ یا اسٹریٹجی کے ساتھ اڈاپٹ کریں تو کس طرح ہم بائی 2035 ڈٹ فری نیشن ہو سکتے ہیں اور ہمارا جو نیٹ ایسٹ ہے وہ پازیٹیو ہو سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کروں گا جو بٹ کائن 24 ماڈل ہے جو مائیکل سیلر نے اپنے گیٹ ہب پہ دیا ہوا ہے۔ اس نے چونکہ یہ یو ایس کے لیے اسٹیمیٹ کیا تھا اور میں نے اس کے پاکستان کے بیس جو اس پہ ازمپشن لگا کے اور ڈیٹ پروفائل کے اوپر پاکستان بیسڈ یہ ماڈل سیمولیٹ کیا، اور اس سے میں آپ کو آئیڈینٹیفائی کروں گا کہ کس طرح پاکستان اگر اس پورے سائیکل اگر بٹ کائن کو اسٹریٹجیکلی ریزرو رکھتا ہے تو کیسا وہ ڈیٹ فری ہو سکتا ہے، اور نہ صرف ڈیٹ فری ہو سکتا ہے بلکہ اس کا نیٹ ایسٹ بھی پازیٹیو ہو سکتا ہے، جو کہ ہمارے پورے 75 سالہ ہسٹری میں کبھی بھی ہم ڈیٹ فری نیشن نہیں ہوئے۔ تو ہم اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بٹ کائن یہ اسٹریٹجیکلی کیوں امپورٹنٹ ہے، اور یہ اسٹریٹجک ریزروز کی جو پورا میکینزم ہے یہ ایکسپلین کریں گے اس ویڈیو میں۔ تو لیٹس ڈائیو ان۔ اچھا، تو آج اب میں ایکسپلین کروں گا کہ بٹ کائن ایک کرپٹو کرنسی نہیں ہے، یہ ایک فیوچر ڈیجیٹل پراپرٹی ہے۔ کس طرح ڈیجیٹل پراپرٹی ہے؟ یو ایس کے ایک اسٹڈی کے اسٹیمیٹ کے مطابق کہ یو ایس $10 ٹریلین پر ایئر بائی 2045 جو ہے نا وہ بائی رینٹنگ ڈیولپنگ اینڈ فائنانس دا ایسٹ آف اسٹریٹجک ریزرو، مطلب جو لوگ اس بٹ کائن کو ہولڈ کریں گے تو فیوچر میں یہ لوگ اکومولیٹ بائی نہیں کر سکیں گے، تو یا اس کے لوگ پھر رینٹ کریں گے یا ڈیولپمنٹ کے لیے یا پھر فائنانسنگ کے تھرو ایز اے کولیٹرل رکھ کے یہ یوز ہوگا فیوچر میں، اور اس سے $10 ٹریلین پر ایئر ایک اسٹڈی کے مطابق یو ایس بائی 2045 اس سے جنریٹ کرے گا۔ جو اے آئی اکانومیز ہے، جو فیوچر کے اے آئی اکانومیز ہے وہ ساری ڈیجیٹل ہے، اور ڈیجیٹل اکانومی اے آئی کی جو کرنسی ہوگی وہ کرپٹو ہوگی، اسپیشلی بٹ کائن اور کرپٹو کرنسیز ہوگی، کیونکہ وہ فیاٹ کرنسی سے افریٹ نہیں ہو سکتے۔ جو ہی آپ انٹرنیٹ یا ڈیجیٹل اکانومی میں انٹر ہوتے ہیں تو وہ ٹوٹلی چلتی ہے ڈیجیٹل کرنسی جو پیورلی ڈیجیٹل بائی نیچر ہو، اور وہ فیوچر کی جو کرپٹو کرنسیز ہے وہ اے آئی اکانومی میں یوز ہوگی، اور اس سے $100 ٹریلین کی ڈیجیٹل پراپرٹی بلٹ ہوگی اس کے اوپر۔ تو ایک طرح کے آپ یہ سمجھ لیں کہ 2045 سے مطلب اس کی اتنی ویلیو ایکومولیٹ ہوگی، اسی لیے بٹ کائن کی ویلیو اتنی اوپر جائے گی۔ اور جو ہی ہم بات کرتے ہیں ڈیجیٹل پراپرٹی کی تو ہمیں پھر ڈیجیٹل انرجی نیٹ ورک کا بھی رول پتہ ہونا چاہیے، اور بٹ کائن وہ رول بھی پلے کر رہا ہے ڈیجیٹل انرجی نیٹ ورک کا، اور ٹریلین ڈیجیٹل کامرس ول فلو اوور دا بٹ کائن نیٹ ورک۔ مطلب یہ ہے کہ جو اسی کے اوپر جو پھر کامرس ٹریڈ ہوگی وہ بھی جو ہے نا وہ کیونکہ اے آئی اور میٹاورس میں ہوگی تو وہ بھی سارا بٹ کائن ڈیجیٹل اس پہ کہ ڈیجیٹل بینکنگ ریلائی آن بٹ ون نیٹ ورک پر سیکیورٹی اینڈ انٹیگریشن اینڈ فائنل سیٹلمنٹ، مطلب جو فائنل سیٹلمنٹ ہوگی وہ بھی تھرو بٹ کائن ہی ہوگی، کیونکہ بٹ کائن سب سے زیادہ سیکیور ایسٹ ہے، تو اس پہ یہ ساری ٹرانزیکشن فیسیلیٹیٹ ہوگی۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ جو سائبر اٹیکس ہے، جو نیشن سٹیٹ ہے وہ 3 فرنٹ پہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے۔ وہ ایک ایریل آپ کا ڈومیننس ہونا چاہیے، دوسرا آپ کی نیول ڈومیننس ہونا چاہیے، اور تیسرا آپ کا سائبر اٹیک یا سائبر اسپیس ڈومیننس ہو چاہیے۔ اور ہم نے آج اس دفعہ انڈیا اور پاکستان میں وہ دیکھا کہ ایک سائبر وار بھی چل رہی تھی۔ اب اس سائبر وار میں اگر آپ کو تھریٹ ہو تو آپ کہاں پہ اپنا پیسہ بچا سکتے ہیں؟ وہ آپ بچا سکتے ہیں جو موسٹ سیکیور پروٹوکول ہے، اور اس وقت جو SHA-256 ہے جس پہ بٹ کائن لائی کر رہا ہے وہ دنیا کا سب سے زیادہ سیکیور پروٹوکول ہے۔ تو یہ بٹ کائن جو میسیجز ڈیٹا انٹیگریشن ٹرانزیکشن یہ نہ صرف انسٹاپیبل ہے، یہ انکرپٹیبل ہے، بلکہ یہ امیون ٹو ٹیمپرنگ ہے۔ کوئی دنیا کا اس وقت جو ہیکنگ پروسیجر ہے وہ بٹ کائن کا پروٹوکول کو ہیک نہیں کر سکتا۔ نون جو ہیکنگ میتھڈالوجی ہے وہ اس سے بالکل پروف ہے، تو آپ جب اس میں ویلیو ٹرانسمٹ کرتے ہیں تو وہ موسٹلی سیکیور ہو جاتی ہے، وال اگینسٹ سیکیورٹی ہو جاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ بٹ کائن کی ویلیو ڈرائیو کیسے ہوتی ہے، اس کا گروتھ کیسے مطلب کہاں سے آ رہی ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا کے جو اس وقت ٹاپ ورلڈ ایسٹس ہے اس میں بٹ کائن جو ہے نا آلموسٹ اس ایسٹ کلاس میں آ چکا ہے، اور اس وقت $1.2 ٹریلین کا ایسٹ ہے، اور یہ مزید گرو کر رہا ہے، اور
مختلف جو ایسٹس ہے اس کو جو ہے نا یہ اوور کم کر رہا ہے اور فیوچر میں یہ کرے گا. یہ آپ کے سامنے جو ابھی یہ شو ہو رہا ہے یہ دنیا کے ٹوٹل ایسٹ ہے, گلوبل ایسٹ ہے. اس میں آپ دیکھ رہے 333 ٹریلین ڈالر ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ ہو چکا ہے اب تک, بانڈ میں 300 ٹریلین ڈالر, 120 ٹریلین ڈالر منی میں پڑا ہے اور 115 ٹریلین ڈالر ایکویٹیز میں پڑا ہے. 6 ٹریلین ڈالر کا لوگوں نے کار اور کلیکٹیبل لیے, آرٹ کا 18 ٹریلین ڈالر ہے, گولڈ 16 ٹریلین ڈالر ہے, اور اس وقت بٹ کائن صرف 2 ٹریلین ڈالر انویسٹ ہو چکا ہے. تو اس وقت 900 ٹریلین ڈالر میں بٹ کائن صرف 2 ٹریلین ڈالر ہے. لیکن اس میں اب 2 قسم کے 900 ٹریلین ڈالر میں 2 قسم کے ایسٹ ہے. وہ 400 ٹریلین ڈالر ایسٹ ہیلڈ ان فار یوٹیلیٹی, یہ شارٹ ٹرم کے لیے پڑا ہے, اور 400 ٹریلین ڈالر لانگ ٹرم مطلب اسٹور آف ویلیو پرپس کے لیے پڑا ہوا ہے. لیکن اس کا جو لانگ ٹرم ایسٹ ہے نا اس کے جو رسک فیکٹر ہے وہ 10 ٹریلین ڈالر پر ایئر اس میں ایروڈ ہو رہا ہے. ٹیکسز میں پراپرٹی ٹیکسز, کیپٹل گین, انکم ٹیکس, ریگولیشن, ویدر, کیٹاسٹروفی, مطلب یو نیم اٹ. اس تمام رسک فیکٹر کو اگر آپ اکٹھا کریں تو آپ کا 450 ٹریلین ڈالر کا 10 ٹریلین ڈالر پر ڈے انٹروپی یا لاس ہو رہا ہے. اگر آپ اس کے کائن میں دیکھیں تو بٹ کائن کا کوئی لاس نہیں ہو, لیکن بٹ کائن ایز ایسٹ ود فائنینشیل رسک آف کرنسی, اسٹاک اینڈ بانڈ آر دا فزیکل رسک آف ریئل اسٹیٹ اینڈ فریڈ. لیکن یہ والی اب اگر آپ کے پیسے بٹ کائن میں پڑے ہوں گے اور ہر بندہ بٹ کائن کو جو یوز کرے گا تو اس کا یہ رسک فیکٹر نہیں ہے جو آپ کو میں نے یہ بتا دیے. تو یہ ایک پرفیکٹ ایسٹ کلاس ہے یا کیپٹل کلاس ہے جہاں پہ آپ کا نہ صرف ہیکنگ سے آپ بچ سکتے ہیں بلکہ فیوچر میں لوگ اس کے اوپر ٹرسٹ اس لیے کریں گے کہ اس کا نہ ہیکنگ ہوگا, ایزیلی موویبل ہے, پورٹیبل ہے, اینڈ ڈیجیٹل پراپرٹی کے رول میں بھی آ سکتا ہے. تو یہ دا گریٹسٹ جو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہوگی 21 سینچری کا وہ کوئی اور چیز نہیں ہوگی, وہ ٹرانسفارمیشن آف کیپٹل ہوگی. مطلب کیپٹل ایک جگہ سے جو ٹرانسفر ہوگی اور وہ کیا ہوگی, بٹ کائن ایز اے ڈیجیٹل کیپٹل, اور اس بٹ کائن میں یہ سارا کیپٹل ٹرانسمٹ ہوگا. اب ڈیجیٹل کیپٹل کا اس کے ڈیجیٹل کیپٹل میں ہوں گے جو اسٹرانگر ہوگا, فاسٹر ہوگا اور اسمارٹر ہوگا. اور مطلب وہ بٹ کائن کو اگر ہم دیکھیں تو یہ انویزیبل ہے, انڈسٹرکٹیبل ہے, اموٹیبل ہے, ٹیلی پورٹیبل ہے, پروگرامیبل ہے, ڈیویزیبل ہے, ولیٹائل ہے, پنچیبل ہے اور کنفیگریبل. ان سب کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک ڈیجیٹل ایسٹ کی پراپرٹی ہونی چاہیے اس وقت سارے بٹ کائن میں موجود ہے. اور اس کے اوپر ٹیکس, ٹیرف, ٹینٹ اور یہ جو ٹریڈیشنل جو رولز ہے وہ اس پہ اپلیکیبل نہیں ہے. تو اس وجہ سے اپنی ایسٹ میں یہ ایک یونیک ایسٹ ہے. ڈیجیٹل کیپٹل جو ہے نا وہ امورٹل ہونا چاہیے. امورٹل کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ بٹ کائن میں اپنا ویلتھ ریزرو کرنا چاہتے ہیں تو 1000 ایئر تک آپ ریزرو کر سکتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں جو باقی چیزیں ہیں مطلب جیسے کہ گولڈ اور باقی کنزمپشن ایسٹ یا ٹریڈیشنل ایسٹ تھے وہ 100 ایئر کے بعد ایروڈ ہو جاتے ہیں. مطلب اگر آپ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں تو ہو سکتا ہے 100 ایئر کے بعد وہ بلڈنگ ختم ہو جائے یا کسی اور چیز میں. تو مطلب مین وائل جو جتنے اس وقت ٹریڈیشنل ایسٹ ہے وہ زیادہ لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں 100 ایئر. لیکن اگر آپ بٹ کائن میں کریں تو وہ 1000 ایئر تک رہے گا اگر لوگ اس کا جو کوئی پروٹوکول ہے وہ مطلب اس طرح ڈیزائن ہوا ہے, بائی نیچر ڈیزائن ہوا ہے کہ یہ اس میں آپ ویلیو فیوچر میں شفٹ کر سکتے ہیں. ڈیجیٹل کیپٹل شوڈ بی ایتھیکل کیپٹل. دا اونلی تھنگ از دیٹ وٹ یو کین ٹرولی اون. مطلب کیا ہے کہ اگر آپ اس وقت گولڈ خرید رہے تو گولڈ آپ بولین مارکیٹ سے خریدتے وہ آپ کو سرٹیفکیٹ دیتے, اوریجنل گولڈ آپ کو نہیں دیا جاتا. اسی طرح آپ کوئی بھی پراپرٹی یا کوئی چیز خریدتے تو آپ کو ایک پیس آف پیپر دیتے ہیں جو اس کے اوپر کلیم ہوتا ہے. لیکن اس کے بدولت اگر آپ بٹ کائن خریدتے ہیں تو بٹ کائن ایکچولی اپنے والیٹ میں آپ ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں, اپنے ساتھ موو کر سکتے ہیں. تو اس کا ایتھیکل مطلب یہ ہے کہ آپ جو ایسٹ ہے وہ آپ کے پاس ہے, آپ اس کا اونر ہے اور آپ اس کو کیری کرتے. بٹ کائن از دا نیٹ ورک موسٹ پاورفل نیٹ ورک ہے. یہ اس وقت 1030 ایکسٹرا ہیش جو ہے نا وہ پاور کے ساتھ اپریٹ ہو رہا ہے. 20 گیگا واٹ انرجی یوز کر رہے ہیں. 925 بلین لوگوں نے اس میں انویسٹ کیا ہے. اس وقت 650 ملین کرپٹو یوزر ہے اینڈ 400 ملین BTC ہولڈر اس وقت اس کو ہولڈ کر رہے ہیں. تو اس کا ایک پاورفل نیٹ ورک ہے جو دنیا میں اس وقت کسی ایک ڈیجیٹل نیچر کا نہیں ہے جو کہ بٹ کائن کا اس وقت ہے. اور یہ ایک نیوٹینین نیٹ ورک ہے. کس طرح کے مطلب یہ ایک سینٹر آف گریویٹی پرووائڈ کر رہا ہے. اس میں جتنے لوگ زیادہ آتے ہیں اتنے زیادہ یہ مضبوط ہوتا ہے, اتنا زیادہ یہ ڈینسر ہوتا ہے اور اتنے زیادہ یہ پاورفل وے سے یہ اوپر جاتا ہے. کیپٹل فلوئنگ انٹو دی بٹ ون. اس میں اب فیوچر میں یہ تمام کیپٹل, فزیکل کیپٹل بھی بٹ کائن کی طرف جائے گا, فائنینشیل کیپٹل بھی جائے گا, فارن کیپٹل بھی جائے گا, انٹیکنٹ کیپٹل, اسمارٹ کیپٹل, ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو دی. یہ ایک طرح کا
ایک بلیک ہول کا کام کر رہی ہے، تمام ایسٹ کو ایکومولیٹ کر رہا ہے اور اندر اپنے آپ میں سما رہا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے کنٹیکس میں، یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بٹ کوائن 24 پہ ماڈل پہ میں نے جو پاکستان کی جو ڈیٹ پروفائل ہے اس کی تمام چیزوں کے اوپر میں نے ایک سرچ کی ہے، لیکن سب سے پہلے اس مائیکل سیلر کے ایک ماڈل اس نے ایزیوم کیا کہ بٹ کوائن بیس کے سیناریو میں 2045 میں کہاں تک جا سکتا ہے۔ تو اس میں 3 سیناریو ہے کہ یہ کہہ رہے کہ اس کے جو مارکیٹ کیپ ہے وہ بیئر کیس میں $110 ٹریلین ہو سکتی ہے بائی 2040، اس وقت $2 ٹریلین ہے۔ بائی بیس کے سیناریو میں یہ $454 ٹریلین کی ہو سکتی ہے، اور بل کے سیناریو میں 1600 جو ہے نا ٹریلین کی ہو سکتی ہے، لیکن ہم بیس کے سیناریو لے لیتے ہیں کہ بیس سے $450 ٹریلین اگر اس کا مارکیٹ کیپ ہو 2045 میں تو اس کی ویلیو کیا ہوگی۔ تو اگر یہی چیز ہے تو اگر آپ یہ دیکھیں 2 چیزیں 50% گروتھ ریٹ کے ساتھ اگر یہ موو کرتا ہے اور اس میں اتنی ہی کیپٹل آتا ہے تو یہ $21 ملین کا ایک بٹ کوائن ہوگا بائی 2045، اور یہ اس کے ازمپشن کے اوپر یہ بیس کے سیناریو، اس سے زیادہ ہو سکتا ہے لیکن یہ بیس کے سیناریو میں ہم نے اس کو اسیوم کر دیا۔ اب ہم پاکستان کے کنٹیکس میں دیکھیں گے، اگر لیٹ سپوز اس کی ویلیو بائی 2045 $21 ملین ہوگی اوور دا ٹائم، اور اگر ہم پاکستان اس کو ہولڈ کرتا ہے، پاکستان کی ڈیٹ پروفائل اس وقت جو ہے نا وہ پاکستان کے پاس جو ہے وہ گولڈ ہے، SDR ہے اور فارن کرنسی ہے۔ گولڈ 41% اس کے ریزرو کا ہے، SDR جو ہے نا وہ 5% ہے، اور فارن کرنسی جس میں ڈالر شامل ہے اس 54% ہے۔ اب میں نے 2 اسٹریٹجی کے تھرو اس کو وہ کیا ہوا ہے کہ اگر ہم ڈبل میکسی اسٹریٹجی پہ جائیں اور اوور دا ٹائم ہمارا مطلب 10 سال میں ہم یہ جو ٹوٹل ریزرو ہمارے پاس ہے اس کا 65% ہم بٹ کوائن کو ہولڈ کریں اور 10 ایئر کے پیریڈ میں اس کو ادھر تک پہنچائیں تو پھر کیا ہوگا، اور ٹرپل میکسی میں کیا ہوگا۔ تو ہم آگے یہ دیکھ رہے ہیں، یہ میں ڈبل میکسی جو ابھی میں نے اسٹریٹجی بتائی، اگر ہم اس پہ بٹ کوائن کو 10 ایئر کے لیے اپنے ریزرو کا بیچ کے 65% آف دا ٹوٹل ریزرو کریں تو ہم 2038 میں آلموسٹ ہم ڈیٹ فری ہو جائیں گے، اور اس کے بعد اگر ہم لیٹ سپوز 2045 میں ہمارا جو ایسٹ ہے وہ $2 ٹریلین ڈیٹ سے زیادہ ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ڈیٹ کو کور کر چکے ہوں گے اور ہماری $2 ٹریلین کی اکانومی ہمیں نیٹ ایسٹ ہوگا۔ تو آپ ابھی اڑان پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے $3 ٹریلین مارکیٹ کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ بٹ کوائن یہ آبجیکٹیو فلفل کر سکتا ہے، اور اب یہ آپ کو ایک بہت بڑی ہارڈ ایک ازمپشن لگ رہی ہے، لیکن فیوچر میں یہ ہونے جا رہا ہے۔ تو اگر لیٹ سپوز 2045 تک ہم اپنے ریزرو کا 65% اوور دا ٹائم 10 ایئر کے لیے اس کو کر دیں تو ہم $2 ٹریلین جو ہے نا نیٹ پازیٹیو ہو سکتے ہیں۔ ان کیس اگر ہم ٹرپل مکسی پہ جائے تو $4 ٹریلین ہو سکتے ہیں، جو کہ ٹرپل مکسی کا جیسے میں نے بتایا کہ اگر ہم 100% ہو جائے تو پھر ہم $4 ٹریلین پہ پہنچ سکتے ہیں، اور اس دوران اگر ہم ڈبل مکسی میں ہوں گے تو ہمارے پاس 134,000 بٹ کوائن ہونا چاہیے، اور دوسرے ٹرپل مکسی میں ہمارے پاس 262 کے بٹ کوائن ہونے چاہیے۔ تو ابھی یہ ساری چیزیں سمجھانے کا مقصد کیا ہے کہ مطلب لیٹ سپوز اگر ہم بٹ کوائن اسٹریٹجک ریزرو اڈاپٹ کرتے ہیں تو سائنٹیفکلی یا جو اس کے اوپر ایک اسٹڈی جو میں نے ابھی پاکستان کے ازمپشن کے اوپر کی تو ہم مطلب ڈیٹ فری ہو سکتے ہیں۔ دس از اے ویری ریئر اپرچونیٹی فار اے نیشن اسٹیٹ۔ تو اس لیے میرے پالیسی میکر اور باقی جو اس وقت ہے جو اس وقت بلال بن ثاقب بھائی اور باقی جو پاکستان کرپٹو کونسل اس پہ کام کر رہا ہے، تو اس کو واقعی میں ایز اے نیشن اسٹیٹ ہماری پرائرٹی ہونی چاہیے، اور اس کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کر کے اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ موقع 100 سال میں ایک دفعہ ملتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، تھینک یو فار واچنگ، اور آپ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو ملتا رہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔